الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انشاءاللہ آج سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا قَلَّ السَّحَابُ ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ وَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، یعنی وہ ہوائیں جو بارش سے پہلے چلتی ہیں، ایک قرأت کے مطابق شین کے سکون کے ساتھ بطور تخفیف، جبکہ دوسری قرأت کے مطابق شین کے سکون اور نون کے فتح کے ساتھ مصدر۔ اب یہ یعنی اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہے۔ پہلے کا مفرد نشور جس طرح لفظ رسول ہے، اب یہ لغوی بحث ہے، اس لیے تو اس کو اجتناب کرتے ہوئے ہم یہ کہ پھر اس شہر سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس پانی کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو ان کی خبروں سے نکال کر ان کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی تم ایمان لے آؤ۔ اب نباتات کے اگنے سے دوبارہ زندہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یعنی نباتات جو پھول وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان کے اگنے سے دوبارہ زندہ ہونے کی جو بات ہے وہ کیسی ہے؟ تو حضرت زید بن عمرو بن نفیر رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ میں اس کا موتی ہوں جس کی اطاعت گزار میٹھے اور صاف پانی کے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ میں اس کا موتی ہوں جس کے اطاعت گزار میٹھے اور صاف پانی کے بھرے ہوئے بادل ہیں، اور جس کے تابع فرمان بھاری بھوجل پہاڑوں والی زمین ہے۔ پھر ہم ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف لے چلتے ہیں جس میں کوئی سبزہ نہیں، خشک اور بنجر ہے، پھر اس سے پانی برسا کر اسی غیر آباد زمین کو سرسب بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، حالانکہ وہ بوسیدہ ہڈیاں اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان پر اللہ عز و جل بارش برسائے گا، 40 دن تک برابر بارش برستی رہے گی، جس سے جسم خبروں میں اگنے لگیں گے جیسے دانہ زمین میں اگتا ہے۔ یہی مثال مومن و کافر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر بہت زیادہ بارش ہوئی، زمین کے ایک صاف عمدہ ٹکڑے تھے، ان پر بھی وہ بارش برسا، لیکن نہ تو وہاں رکا نہ وہاں کچھ اگا۔ یہی مثال اس کی ہے جس نے دین حق کی سمجھ پیدا کی اور میری بعثت سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ یعنی بارش تو ہر جگہ ہوتی، مگر جس جگہ پانی ٹھہرتا اور جو زمین وہ پانی کو قبول کرتی تو وہی زمین کارآمد ہوتی، اور دوسری طرف سے وہ پانی آتا وہ بہہ جاتا، تو نہ وہ زمین کو فائدہ ہوتا، نہ جیسے پہاڑ ہے، چٹیل میدان ہے جس میں وہاں پہ پانی برسا تو کس کو، مگر وہی پانی جب
زرخیز زمینوں پہ برستا۔ تو اسی لیے سرکار فرمائے کہ اگر تم میری اتباع کرتے ہو تو میری باتوں کو اس طریقے سے اخذ کرو جیسا پانی، جیسا زمین جو ہے وہ پانی کو اخذ کر کے کھیتی اور جو پھل پھول پیدا کرتی، اگر تم وہ اس کو ویسا اخذ نہیں کر سکے تو تمہارا علم، میری نصیحتیں تمہارے لیے فائدے کی نہیں، میری نصیحتیں، میرے باتیں تمہارے لیے کچھ فائدے کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آئی اور بہہ گیا پانی، بارش تو برسی، تم میرا علم سنیں، میری باتیں سنیں، مگر اخذ نہیں کرے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائے، تو وہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ تو اگر تم جب قرآن و حدیث کی کوئی بات سنو تو کوشش کرو کہ اس کے اوپر عمل کرو، تو جب عمل کریں گے تو پھر وہ جو ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اور دوسروں کو سکھایا، اور ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت ہی نہ لی جو میری معرفت تم تک پہنچی، میرے ذریعے جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں، جو احکام تم تک پہنچے، اگر وہ تم جو ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھائے تو پھر تمہاری زندگی کس کام کی ہے؟ تمہاری زندگی ویسی بنجر زمین ہے جو بارش سے ہوتی مگر وہ بارش سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نہیں، تم مومن ہیں، تم میری امت کے ہیں، تم میری امت ہے، تم جو ہے کلمہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے پسند کے دین کو تم قبول کرے، رسول اللہ کی غلامی قبول کرے، تب تمہارے لیے ضروری ہو جاتا کہ جو بات تم سنیں اس کو سمجھو، اس کو اخذ کرو اور اس کو سمجھ کے آگے چلنے کی کوشش کرو، تو پھر وہ تمہاری مراد وہ زرخیز زمین کی ہوگی جس میں پانی پڑا، پھل پھول پیدا ہوئے، کھیتی باڑی ہوئی، تو وہ زمین فائدے کی ہوگی۔ نہیں، اگر تم سن لیے اور کچھ فائدہ نہیں اٹھائے تو پھر تمہاری مثال ویسی ہے جو چڑیل زمینوں پہ، چٹیل میدانوں پہ، پہاڑوں پہ بارش ہوتی، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر مرنے کے بعد اٹھنے کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نفخ اولا یعنی پہلی پھونک سے جب تمام لوگ مر جائیں گے تو 40 روز تک مادہ مٹی کی طرح، مادہ منی کی طرح ان پر بارش ہوتی رہے گی، 40 دن تک ان پر بارش ہوتی رہے گی۔ اس سے وہ اپنی خبروں میں سے انگوریوں کی طرح بڑھتے رہیں گے، جس طرح دانہ زمین میں تھا، اس کو پانی پہنچا تو پھر وہ دانہ بڑھتے بڑھتے جھاڑ ہوا، تو بولے کہ اسی طریقے سے جب وہ اللہ تعالیٰ جب بارش فرمائے جب ہوگی تو وہ بارش سے جو ہے تمہارے جسموں میں وہ چیزیں جو ہے اب تمہارا جسم بننا شروع ہوگا۔ اچھا، جیسے جب ان کے اجسام دنیوی ابدان کی کیفیت حاصل کر لیں گے، جب وہ جسم بن جائیں گے تو پھر ان میں ارواح پھونکے جائیں گے، پھر ان میں روح پھونکی جائے گی، لیکن جو ہی ارواح ان کے اجساد میں داخل ہوں گے تو جیسا ہی جو ہے جو روح جو ہے ان کے جسموں میں داخل ہوں گی تو فوراً ان پر نیند طاری کر دی جائے گی، اب وہ نیند کا غلبہ ان پہ آ جائے گا اور وہ اپنے قبور میں ہی سوتے رہیں گے۔ اب ان میں جان بھی آ گئی، ان کے جو ریزہ مٹی میں مل کے سب ختم ہو گئے تھے، وہ پھر ان کا جسم بنا، اب اس کے اندر جو ہے روح بھی پھونکی گئی، مگر اب ان پہ ایک نیند طاری کر دی گئی تو وہ اب قبروں میں سوتے رہیں گے، یہاں تک کہ دوسرا پھونک مارا جائے گا، یہی مرنے کے بعد اٹھانے کا نفخ ہوگا۔ یعنی جب دوسری مرتبہ جب پھونک ماریں گے، پھونک جو ہوگی تو اس سے جو ہے وہ پھونک سے پھر آپ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، جس سے تمام مردے اپنی اپنی قبور سے ایک لخت نکلیں گے، تو پھر سب جو ہے اپنے اپنے قبروں سے ایک ہی وقت جب پھونک ماری جائیں گی تو سب ایک ہی وقت اپنے قبروں سے نکلیں گے، ان کے سروں میں نیند کا خمار محسوس ہوگا،
اب ان کو خالی نیند کا ایک خمار، ایک نشہ سا جو ہے محسوس ہوگا. جیسے ہم نیند سے اٹھتے ہی نیند کا نشہ محسوس کرتے ہیں، اس وقت کہیں گے من بعثنا من مرقدنا هذا، ہمیں ہمارے بستروں سے کس نے اٹھایا؟ تو وہ مردے بولیں گے کہ بھئی ہم تو سو رہے تھے، ہمارے بستروں سے کس نے اٹھایا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منادی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جواب دے گا، هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی وقت ہے جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا، اور رسول اپنے رسول کے ذریعے تمہیں پیغام پہنچا تھا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا وہ سچ تھا. اب یہاں پر صوفیاء کرام اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں، آیت میں اشارہ ہے کہ ریاح سے ریاح عنایت مراد ہے، اور سحاب سے سحاب ہدایت، اور مار سے مار المحبہ. اس پانی کے واسطے سے اللہ سبحانہ و تعالی مشاہدات و مکاشفات اور عجیب و غریب کمالات ظاہر فرماتا ہے. وَكَذَلِكَ نَخْرُجُ الْمَوْتَ مِنَ الْمَوْتَ، وَكَذَلِكَ نَخْرُجُ الْمَوْتَ میں الموتى سے مراد دل ہے، اور قبور سے ان کے صدور، ان کے سینے مراد ہیں. یعنی میت سے مراد، مردہ سے مراد ان کا دل ہے، اور قبر سے مراد ان کا سینہ ہے. لعلکم تذکرون، یعنی تاکہ تم اپنی اپنی زندگی میں ان حیاض انس اور ریاض خرب کو یاد کرو جو تمہیں نصیب تھے. اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ انسان کا مقصود اعظم، انسان کا جو اصل مقصود ہے، جو سب سے بڑا جو مقصد ہے، وہ ہے عنایت ازلی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہے جو بندے کو ہر خلا و بلا، یعنی ہر تنہا اور کھلے میدان میں نصیب ہو سکتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ولی اللہ سے کہا گیا کہ دار مشرکین میں تشریف لے جائیے، یعنی مشرکین کی دنیا میں جائیے، وہاں ایک صدیق رہتے ہیں، ان سے ملاقات کیجیے. وہاں پہ اللہ کا ایک دوست رہتا ہے، ان سے ملاقات کرو. اس ولی اللہ کو پوشیدہ ہو جانے پر قدرت حاصل تھی، تو ان کو جو ہے لوگوں سے چھپ جانے سے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا کرا تھا غائب ہو جانے کی. وہ جو ہی دار مشرکین میں پہنچے تو انہیں ایک مشرک نے قید کر کے گرجا کے خادم کے پاس بیچ دیا. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں پر جو ہے ایک کافر، ایک مشرک جو ہے انہیں پکڑ کے جو گرجا کے جو خادم تھا اس کے پاس بیچ دیا. اس ولی اللہ نے عرصے تک صدق و صفائی سے اس کی خدمت کی. ایک دن اتفاقاً بادشاہ گرجا میں آیا، اس نے تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے گرجا کو صرف اپنے لیے خالی کرا لیا. وہ بادشاہ گرجا کے اندر گیا اور عبادت شروع کی، تو ولی اللہ اپنی پوشیدہ ہونے والی تقوت سے گرجا کے اندر پہنچ گئے. بادشاہ نے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ولی اللہ نے کہا میں آپ جیسا ایک مسلمان ہوں. ولی اللہ کو بادشاہ کے گرجا میں داخل ہونے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ اس کے ذریعے صدیق ملے گا. یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم دیا کہ اب تم جس سے بادشاہ سے ملو گے تو اس کے ذریعے تمہارے کو ہمارا ایک دوست ملے گا. بادشاہ نے کہا کہ وہ بہت بڑا انسان ہے، نہایت بہتر زندگی بسر کر رہا ہے، حلال رزق کھاتا ہے،
اچھا، ریا سے ہٹ کر یعنی دکھاوے سے، بناوٹ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبادت کرتا ہے، کفار کا سخت دشمن ہے اور مسلمانوں کا معین و مددگار ہے۔ ولی اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان کے بادشاہ ہیں تو مجھے ان کے قید سے بچائیے۔ بادشاہ جب گرجا سے باہر نکلا تو میرے سے پوچھا، اگر گرجا کے پادری اور اس قوم کے بڑے مقتدی اور گرجا کے خدام کہاں رہتے ہیں؟ ولی اللہ نے ان سب کی نشاندہی بتا دیا کہ فلاں 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 جگہ پہ رہتے۔ بادشاہ نے ان سب کے سر قلم کر دیے اور انہیں کہا کہ خود تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کتراتے ہو، لیکن دوسری ملت کے لوگوں سے اپنی خدمت کراتے ہو۔ ان سب کو قتل کرنے کے بعد ولی اللہ کو فرمایا، اب جائیے، اب آپ ان کی قید سے آزاد۔ تو اس سے سبق یہ ملا، اس حکایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب اللہ سبحانہ تعالی دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو انہیں معمولی سبب سے مروا ڈالتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے الطاف کے کریمانہ بے حد ہے، اس کا لطف، اس کا کرم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اب اس پہ حضرت شیخ حافظ شیرازی کے ایک شعر کو انہوں نے یہاں نقل کیا ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ تلوار جسے آسمان اپنے فیض سے پانی دے، وہ تلوار جسے آسمان اپنے فیض سے پانی دے، وہ تنہا جہاں کو برباد کر سکتی ہے، اور اسے کسی سپاہی کی ضرورت نہ ہوگی۔ کیونکہ اب یہاں پہ بارش کا ذکر آ رہا نا، تو اسی طریقے سے بھئی اب بارش زوردار ہوئی تو بڑی سے بڑی قوت اس کا مقابلہ کہاں سے کرتی ہے؟ بڑی سے بڑی قوت بھی جو ہے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لاکھ بڑے سے بڑا ہوں جو جب پانی اپنے شباب پہ نکلتا، طوفان آتا، سب بہہ جاتی ہے۔ تو وہ بولے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے، جب وہ تلوار آسمان اپنے فیض سے پانی دے، وہ تنہا جو ہے پورے جہان کو برباد کر سکتی ہے اور کسی کی ضرورت نہ ہوگی۔ اے ولی دوست کے بے نہایت لطف سے اے دل دوست کے بے نہایت لطف سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے تو کبھی نا امید مت ہو، اس لیے کہ اس کا بے نہایت لطف ہر ایک کو پہنچتا ہے۔ اب صلاحیت تیرے میں چاہیے کہ تو وہ لطف کو کیسے حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے جیسا سرکار فرمائے کہ بارش ہر جگہ ہوتی ہے، مگر وہی زمین وہ بارش سے فائدہ اٹھاتی جس زمین میں وہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا لطف جو ہے وہ بارش کی طرح وہ تو ہر ایک کے اوپر ہے، مگر جو اس سے وہ لطف کو سمجھتا ہے، وہ لطف کو فیض اٹھا سکتا ہے، اس کے نصیب میں آتی ہے۔ دوسرے وہ لطف کو محسوس نہیں کرتے، اس کو احساس نہیں، ان کو وہ شعور نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ایسا ایمان نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ چیز ان کے لیے ضائع ہو جاتی ہے۔ اہل بصیرت اور اہل توحید کی نگاہ مؤثر حقیقی، کون ہے مؤثر حقیقی؟ اللہ سبحانہ، اور فیض ازلی پر یعنی اس کے ازلی یعنی اسی کے فیض پر ہوتی ہے، انہیں مخلوق اور اسباب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جو اہل اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، جس کے قلب روشن فرما دیتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے اللہ کے سے ایک لمحہ اللہ سے کی طرف سے توجہ نہیں ہٹتی ان کی۔ کیوں کہ جب بات سمجھ میں آ جاتی تب ان کی توجہ، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کی غلامی کرنا ضروری ہے، اسی لیے کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی نظر اللہ سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹتی۔
اب ان کے پاس کوئی اسباب یا کسی وسیلے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب وہ راس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے لطف و کرم کا مرکز بن جاتے ہیں۔ تو اب اسی طریقے سے 40 اب یہاں پر جو ہے کہ 40 سال کی مسلسل بارش ہونے کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جو بیان گزرا اس کی مزید تشریح ہے یہ، قیامت میں سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے پھونک پر تمام عالم فنا ہو جائے گی، کوئی چیز زندہ باقی نہیں رہیں گی، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں، کلو یعنی کیا خوراک سورہ الرحمن کہ ہر چیز جو ہے جس کو پیدا کروں گا وہ فنا کر دوں گا، ہر چیز فنا ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ملائکہ بھی، کوئی باقی نہیں، فنا ہو جائے گی، کوئی چیز زندہ باقی نہیں رہے گی۔ اور دوسری سور پر پھر اثر نو نیا عالم پیدا ہوگا، پھر دوسری سور پہ ایک نئی دنیا نیا عالم پیدا ہوگا اور سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ ان دونوں مرتبہ کے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ان 40 سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی۔ اسی عرصے میں ہر مردہ انسان اور جانور کے اجزاء بدن اس کے ساتھ جمع کر کے ہر ایک کا مکمل ڈھانچہ بن جائے گا، یعنی جو ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، جو مٹی میں مل گئے تھے، جو بالکل جن کے ہڈیاں بھی گل کے سڑ گئے تھے، نہیں مسئلہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو بارش کے ذریعے وہ تمام کو پھر زندہ کر دے گا، جو بیان اس سے پہلے گزر چکا، جو ہر ایک کا مکمل ڈھانچہ بن جائے گا، جیسا آدم علیہ السلام کا روح پھونکنے سے پہلے ڈھانچہ تھا، بن جائے گا۔ اور پھر دوسری مرتبہ سر پھونکنے کے وقت ان لاشوں کے اندر روح آ جائے گی اور زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس روایت کا اکثر حصہ بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے، اور بعض حصہ جو ہے ابی داؤد کی کتاب البعث سے لیا گیا۔ اور ایک آیت کی بھی تلاوت کر لیں گے، یہ 58ویں آیت ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ والذي خبث فلا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ناقص کے سوا نہیں نکلتی، اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ یعنی پاکیزہ شہر سے مومن کی مثال دے کر سمجھانے کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے علم ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار دی، اور اس کے بعد حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا، یعنی اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیا تھا جس سے پانی رکا اور نہ کچھ کیا۔ پس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی
اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کو انہوں نے یہاں پر اس روایت سے یہاں پر بیان کیا۔ اب اسی میں روح البیان میں فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کی تفصیل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، اچھا یہ چیز بیان ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر حضرت بہلول دانا اور ہارون رشید کا ایک واقعہ کو جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر کا حصہ بنایا۔ عبداللہ بن مہران فرماتے ہیں کہ ایک سال ہارون رشید بادشاہ بغداد سے مکہ معظمہ کی تشریف لے جا رہے تھے، تو چند روز کوفہ میں ٹھہرے۔ جب کوفہ سے روانگی ہوئی اور لوگ کوفہ سے چلنے لگے تو ان میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، لیکن وہ باہر نکل کر ایک مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گئے جہاں انہیں چھوٹے بچے ستانے لگے اور طرح طرح کی اذیتیں تکلیف دینا شروع کر دی۔ لیکن جب ہارون رشید کی سواری بہلول دانا کے قریب سے گزری تو آپ نے زور سے بار بار پکارا، اے امیر المومنین ہارون رشید نے آپ کی آواز سن کر اونٹ کے اپنے کجاوے سے پردہ ہٹایا۔ جواب میں کہا، لبیک یا بہلول، بولو بہلول کیا بات ہے؟ حضرت بہلول نے پڑھا، حدثنا ایمن بن نائل عن خدامہ عن عبداللہ العامری قال آیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمضی علی جمل وتحت رسول۔ یہ پوری آیت پڑھی، یعنی مجھے ایمن بن نافل سے یہ روایت پہنچی اور وہ خدامہ بن عبداللہ العامری سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت خدامہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار دیکھا، لیکن آپ کے اونٹ کا کجاوا وغیرہ نہایت بوسیدہ اور پرانا تھا۔ آپ کی سواری کے آگے آنے والے کو نہ مارا جاتا اور نہ ہی اسے راستے سے ہٹایا جاتا، اور نہ ہی یہ اعلان ہوتا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، فلہذا تم بھی اے ہارون رشید تواضع اختیار کرو۔ ایسے مقدس سفر کو جا رہے ہو، یہاں تکبر کیسا؟ یہ راہ سر کے بل طے کرنے کے لائق ہے۔ ہارون رشید حضرت بہلول کی نصیحت سن کر خوب روئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے آنسو زمین پر ٹپک پڑے۔ پھر بہلول سے عرض کیا، اے بہلول، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کچھ اور فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا، کچھ اشعار پڑھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، مانا کہ تم روئے زمین کے مالک بن گئے ہو، بادشاہ خلیفہ وقت ہے نا بھائی، اور یہ بھی مانا کہ تمہارے بے شمار غلام اور نوکر چاکر ہیں، لیکن کیا تمہارا انجام بیکار خبر نہیں؟ اس کے باوجود بھی کیا تم کو خبر پہ جانا نہیں ہے؟ کیا تمہارے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی؟ میری یہ بات پورے طور پہ سمجھ لے، کام آئے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید نے گریہ کی، یعنی رونے لگے۔ اے بہلول، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، لیکن ابھی آپ کی نصیحتوں سے جی نہیں بھرا۔ آپ اچھے باتیں تو بولے نا بھائی، ایک تو میں جو جا رہا تھا تو بولے نہیں تکبر مت کرو، دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے خبر کو یاد رکھو اپنی۔ اور فرمائیے، حضرت بہلول نے فرمایا، اے امیر المومنین، جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالی مال و جمال عنایت فرمائے تو وہ مال اللہ تعالی کی راہ میں لٹا دے۔
اور جمال میں تقوی کا دامن پکڑے، یعنی اپنی خوبصورتی کے اوپر اپنی وجاہت پہ ناز مت کرو، یہ سب مٹ کے فنا ہونے والے ہیں، سب قبر میں جانے والی چیزیں ہیں۔ تو ناز کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کو اور نکھارو اور پاک دامن زندگی بسر کرو، تو اللہ تعالیٰ ابرار کی فہرست میں درج فرمائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نیک بندوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھے گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ احسنت یا بہلول، آپ نے بجا فرمایا۔ ہارون رشید نے حضرت بہلول کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر خزانچی کو، یعنی اپنے خازن کو، بہلول فرمایا کہ بہلول کو انعام دیجیے، بہلول کو انعام دیجیے۔ حضرت بہلول نے فرمایا قرض لے کر کسی کا قرض ادا کرنا داناؤں کا کام نہیں، قرض لے کر کسی کا قرض ادا کرنا یہ عقل مندوں کا دستور نہیں ہوتا، یعنی تمہارے ہاں جو دولت ہے وہ تمہاری کب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے، لہذا میرا قرضہ ادا کرنے کی بجائے پہلے اپنا قرضہ اتارو، یعنی حقداروں کے حقوق واپس کرو، جو حقدار ہے پہلے ان کے حقوق تو واپس کر دو، تو لہذا میرے قرضہ ادا کرنے کی بجائے پہلے اپنا قرض اتار دے، یعنی حقداروں کے حقوق واپس دیجیے، کیونکہ تیری اپنی ذات بھی کسی کا قرض ہے، تیری اپنی ذات بھی کسی کا قرض ہے، یہ قرض ابھی تیرے ذمے ہے، تو دوسروں کے قرض کس طرح اتار سکتا ہے؟ پھر ہارون رشید نے کہا کچھ تو ہم آپ کی بطور نذرانہ دے دیں، کچھ تو ہم آپ کو بطور نذرانہ دے دیں تاکہ آپ اپنی بقایا زندگی آرام سے بسر کر سکیں۔ حضرت بہلول نے یہ سن کر آسمان کی طرف سر اٹھایا، اس کے بعد فرمایا امیر المومنین، میں اور آپ ہر دونوں اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، یعنی ہماری ہماری ذمہ داری اللہ دیا، ہمارے کو پالنے کو، ہماری زندگی کا ہمارا مالک تو وہ ہے، ہم اللہ کی عیال ہیں، اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو اس کے شان کے لائق نہیں کہ مجھے بھلائے، اگر وہ تیرے کو عنایت کریں گا تو اس کی شان یہ ہے کہ میرے کو بھی کچھ دیں گا برابر۔ ہارون رشید نے بہلول کا یہ آخری کلمہ سن کر کجاوے کا پردہ پھر لٹکا دیا اور چل پڑے۔ اب اس بات سے ہم کو کیا نصیحت ملی؟ نصیحت یہ ہے کہ اتنا بہت بڑا بادشاہ ہو کر ایک مجنون کی باتیں کیسے دل لگا کر سنیں، بلکہ انہیں تہہ دل سے قبول بھی کر لیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کا ظاہر تو شاہانہ تھا، لیکن درویشانہ اور بیدار مغز انسان تھا، یہی وجہ ہے کہ ان سے اکثر باتیں پاکیزہ ظاہر ہوئی۔ اب اس بیان پہ صوفیہ جو تقریر بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے، جس کا نفس امارہ ہو، ضدی ہو، جس کے اوپر نفس جو ہمیشہ شر پسند ہو، ارض خبیثہ کی مانند سمجھو، بولے اس کو بری زمین، وہ برا ہے، بدبخت ہے، اخلاق ذمیمہ اور ردی افعال سرزد ہوں گے، اس سے کوئی اچھی باتیں طے نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی امید بیکار ہے، کیونکہ اس کا نفس امارہ ہے اور وہ بدبخت زمین میں گرے ہوئے اخلاق کا مالک ہے۔ ہاں، جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ ہو تو اس کے نور کا عکس اس کے نفس پر بھی پڑتا ہے، اسی لیے اس کا نفس اس کے دل کی طرف نورانی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اوصاف نفسانیہ قلب کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب جب اس کے اوپر یہ کیفیت ہوتی تو اس کی حرکتیں بھی اس کے دل کے حکم کے اوپر چلتی، اس کے دل کے حکم کے، کیونکہ دل کبھی گمراہ نہیں کرتا،
اسی لیے صوفیاء کے پاس ایک بہت مشہور ان کا جو عمل ہے، اس کے اوپر ان کا عقیدہ بہت پکا ہے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ استفتح بقلبک، بولے اپنے قلب سے فتویٰ لو، کیونکہ آپ کا کسی بھی انسان کا وہ جب اس کا ضمیر جو ہے اس کی غلط رہنمائی نہیں کرتا، وہ نفس ہے جو اس نے غالب ہو کے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا، اس کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کو اچھی بتانا، اس کے دنیا کی محبت اس پہ غالب کر دیتا. مثال کے طور پہ اس کی یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نیکی کرنے کا آپ کے دماغ میں آیا تو فوراً آپ کے دماغ میں ایک اچھی چیز آتی. مثال کے طور پہ ایک فقیر ہے، آپ کے سامنے آیا تو پہلی آپ ہوتا کہ اگر آپ کے جیب میں پیسے زیادہ، آپ چاہتے کہ میں 100 روپے دے دوں، آپ کچھ دیر رک جاؤ، وہ 50 ہو جاتے، اور تھوڑی دیر رک جاؤ وہ 10 ہو جاتے. کیوں کہ وہ جیسا آپ چاہے، کیونکہ آپ کا اندر سے طبیعت چاہیے کہ 100 دے دوں، مگر جیسا آپ دینے میں دیر کرے تو آپ کا نفس آپ سے بولتا ہے کہیں کو دیتے اتنے، یہ پیسے تو تمہارے بیوی بچوں کے، تمہارے کپڑے، تمہارے کھانے پینے کے لیے کام آ سکتے، تو وہ فوراً وہ نیکی سے روک دیتا ہوں. تو اسی لیے کہ بولتے کہ جس عالم کا علم اس پہ دل پہ اثر کرے تو وہ علم اس کا دوست ہے، اور جس عالم کا علم اس کے بدن پہ اثر کرے تو وہ اس کا سانپ ہے، وہ اس کے لیے، وہ علم اس کے لیے سانپ بن جاتا. تو علم کا صحیح استعمال بولتے کہ دل پہ ہونا، وہ جب دل پہ ہوگا تو پھر وہ علم تمہارا دوست بن جائے گا، اور اس سے تم کو نورانی کیفیت پیدا ہوں گی. تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے دل کی طرف نورانی ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام اوصاف نفسانیہ، یعنی تمہاری جو نفس کی جو عادتیں ہیں، طبیعت، قلب کے مطابق ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا، اب ہمارے میں اولیاء اللہ میں یہ فرق ہوتا کہ ہم ہدایت ایک طرف ہوتی، ہمارا نفس ایک طرف ہوتا. کبھی جو باتیں اپنی پسند کی سن لیتے نہیں تو پھر اپنے نفس کے حساب سے چلتے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ان کا نفس جو ہے ان کے ارواح کے تابع ہو جاتا، ان کا نفس ان کے ارواح کے تابع ہو جاتا. اب وہ نفس ان سے بغاوت نہیں کر سکتا، اب وہ بالکل ویسے ہی کرتا جیسا ان کا قلب ان کو حکم دیتا. اب وہ قلب کی حکومت یعنی خدا کی حکومت، حق کی حکومت ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے علم، ان کے فضل کی حکومت ہوتی ہے. جب آپ کے قلب کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ آپ کے نفس کی حکومت ہے، اور وہ دنیا کی اور شیطانی باتیں ہیں اس وقت. تو وہ لے کے ہو جا، اور نفسانی ظلمات بالکل مٹ کر رہ جاتے ہیں، ختم ہو. یہی وجہ ہے کہ ایسا انسان ذکر الہی اور اس کی اطاعت سے چین پاتا ہے. اب ہم لوگ عبادت کرتے تو چین خراب نہیں، سن لیے، چلو کبھی موقع ملا کچھ قرآن سن لیے، کچھ حدیث سن لیے، مگر فکر ہماری پھر وہی کل کی دنیا میں لگی ہوئی رہتی. مگر جو اللہ والے جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا پوری انہماک کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ انہوں دنیا و معاشیات سے جو ہے الگ ہو کے صرف اسی کی طرف متوجہ ہوتے. ہماری توجہ وقتاً ہوتی کیونکہ دوسری چیزوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہے. حالانکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری فکر ہماری جو ہے وہ بہت جگہ ٹریول کر رہی اس وقت. ہم کو کل کی، پھر مستقبل کی، پھر وہ کل کی گھر کی، دار کی، یہ تمام فکریں ہمارے ساتھ یہ چل رہی برابر، اس لیے کہ ہمارا قلب ابھی اس سے پورا میل نہیں کھایا. یہ ہماری کوشش ہے، مگر ابھی ہمارا قلب جو ہے ہمارے کو وہ دنیا کی محبت کی طرف کھینچ رہا. اب جب یہ کھینچم تانی چلتے رہتی، اولیاء اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. جب اولیاء اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے جب ذکر کے لیے جب ہے تو وہ لوگ پورے انہماک کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اب ان کا قلب ان کو کسی دوسری طرف متوجہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ان کا نفس تو مطمئن ہے. تو اسی لیے بولتے کہ وہ مطمئن قلب ہوتا، وہ مطمئن قلب ہو جاتا. اب ان کو دنیا کی کوئی خواہشیں، دنیا کی کوئی چیز
ان کو اپنے خدا سے یاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو چین پاتا ہے۔ جیسا کہ زندہ دل حضرات کا طریقہ ہے، اور جس بدبخت کا دل مردہ اور نفس امارہ زندہ ہو تو اس کے نفس کے ظلمات اس کے دل کے نور کو ڈھانپ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے دل کے اوصاف مٹ جاتے ہیں۔ اب وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، کیوں کہ جو اصل دل میں رہنے والا ہے تو اس کو خالی کر دیا وہ گھر سے۔ اب وہ گھر میں کون رہ رہا؟ انہیں تو نہیں رہا۔ اب آپ دوسروں کو لا کے بسا لیے جس سے اس کی دشمنی ہے، انہیں ان کو پسند نہیں کرتا، مٹ جاتے ہیں۔ لیکن نفس کی صفات غلبہ پا جاتے ہیں، اب نفس کی حکومت شروع ہو جاتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا انسان دینوی امور سے چین پاتا ہے، لیکن دنیاوی امور سے چین پاتا ہے، لیکن دینی امور میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اب لاکھ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، مگر اب ہماری یہ خواہش ہے کہ بھی کل ہم کو جو ہے کچھ پیسے زیادہ مل جائے، یا کوئی جائیداد مل جائے، کوئی گھر مل جائے، تو وہ زیادہ ہمارے لیے سکون کی بات ہے۔ یہ طلب کا ہے کہ میں اب سو جاؤں تو رات میں رسول اللہ کا دیدار ہو۔ یہ خواہش کا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے میرے کو ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ موت دے۔ اللہ کی بات سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، مگر غلبہ اس وقت ہمارے دلوں میں ابھی بھی جو ہے دنیا کا ہے۔ تو اس کو آپ، مشکل کام ہے مگر ناممکن نہیں، اس کو آپ بتدریج جو ہے اس کو روکتے جاؤ۔ ان خواہشات کو جو ہے آپ کے اوپر پورا کنٹرول کرنے کی ہمت مت دیو، آپ اس کو تھوڑا بریک دیتے جاؤ، تھوڑا تھوڑا آپ بریک لگاتے جاؤ۔ کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کبھی نماز میں دلچسپی نہیں ہو رہی تو آپ ضد کر کے ایک 4 رکعت زیادہ پڑھو۔ آپ کو ذکر میں دلچسپی نہیں ہے تو 2 تسبیح زیادہ پڑھو۔ یعنی اب نفس کو مارنے کا، نفس کے ساتھ جنگ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو سستی پیدا ہو، جس چیز میں رکاوٹ پیدا ہو، تو ہمت جٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کے اس چیز کو ذرا زیادہ کرو۔ آپ خیرات سے آپ کا کسی کی مدد کرنے سے دل روک رہا تو آپ جان بوجھ کے نفس کے اوپر غلبہ کر کے آپ اس کو مدد کرو۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بزرگ کا کئی وقت سنایا میں، اور موقع ہے اسی لیے پھر سنا دے رہا ہوں۔ ایک بزرگ صبح میں فجر کے نماز کے لیے جا رہے تھے، تو کسی گڈھے میں پیر پڑ گیا تو کیچڑ وغیرہ سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ انہوں آئے آگے جو ہے وہ کپڑے صاف کرے، پھر نکلے تو پھر گڈھے میں پیر پڑ گیا، پھر کپڑے خراب ہوئے، پھر آئے، پھر صاف کرے، پھر نکلے۔ ایسا 3 مرتبہ وہی ہو، اور تینوں مرتبہ انہوں آئے اور اس کو صاف کرتے گئے اور صاف ستھرا کر کے پھر نکلے۔ تو جو چوتھی مرتبہ گئے تو وہاں پر ایک شخص جو ہے خندیل لے کے کھڑا ہوا تھا۔ بولا حضرت میں دیکھا کہ آپ 3 مرتبہ آپ یہ گڈھے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی، تو لہذا جو ہے ارے اللہ بھلا کرے تیرا، ہاں چلیے، بولے چلیے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مسجد تک لایا، مسجد کے دروازے پہ تک چھوڑ کے بولا چلیے خدا حافظ۔ بولے میں خدا کے بندے جب اتنی بھلائی کرا میرے ساتھ تو چل اندر بھی آ جا، اللہ کی یاد بھی کر لے۔ بولے نہیں، میں اندر نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ بولے میں شیطان ہوں۔ تو شیطان ہے اور میری مدد کرا؟ بولے ہاں، اس لیے کہ میں تم کو نیکی سے روکنے کے لیے گڑھے میں گرا رہا تھا، اور تم جیسا جیسا ضد کر کے جیسا تیار ہو کے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب کے درجے اور بلند کر رہا تھا۔ تو اب میں تمہارے کو ثواب کے درجے، میرے کو تکلیف یہ تھی کہ میں تم کو ثواب سے روکنا چاہ رہا تھا، اور تمہارے عمل سے تمہارے ثواب کے درجے بڑھ رہے تھے، تو تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم مسجد کو چلے جاؤ۔ تو یہ نفس اس طریقے سے شکست کھاتا۔ آپ کی جو ہے مصمم ارادہ جب پختہ کر لیتے تو آپ کو رکاوٹیں آئیں تو وہ رکاوٹوں کو آپ جو ہے ظلم سمجھ کے، زبردستی سمجھ کے
آپ وہ رکاوٹوں کو جو ہے آپ پار کرو. آپ بہانوں کے سستی ہیلے بہانے یہ سب نفس امارہ کی جو ہے چکر بازیاں ہیں. آپ اس کے اندر مت آؤ. ہر نیکی کا کام جیسا دل میں خیال آیا وہ کر ڈالو. ہر برائی کا کام فوراً رک جاؤ. تو اس کی وجہ سے اب آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب کرم فرمایا تو ہدایت کی راستہ عطا ہوں گا. اب یہ 2 آیتیں تھیں 57 اور 58. انشاءاللہ 59ویں آیت کی تلاوت آئندہ ہفتے جو ہے کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن پاک پڑھنے اس کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو ہمارے گھروں کو ہماری آل اولاد کو ہمارے تمام چاہنے والوں کو پروردگار نور قرآن سے ان کے سینوں کو منور فرما دے. اور اس کی روشنی سے اللہ ہمارے دین ہماری دنیا ہماری خبروں میں جو ہے اس نور سے ان کی برکتوں سے اس کے نور کے انوار سے ہمارے لیے ہر مرحلہ آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.